السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے IBA کی طرف سے ابھی JST کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا، اس کے لیے ہم نے پیٹرن بنایا تھا کلاس 3 سے لے کر کلاس 8 تک۔ جو بھی سائنس ہے وہ میں کور کروانا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو ہم نے پہلے کلاس 3 اٹھایا ہے، اس کا چیپٹر وائز ہم اسٹڈی کریں گے۔ اس کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے کلاس 3 کا، اس کی جو بھی ساری تمام مین پوائنٹس جو ہیں وہ ساری میں نے یہاں پر ہائی لائٹس کی ہوئی ہیں، اس کو ہم آج اسٹڈی کریں گے۔ اس میں پہلی پوائنٹ ہے سن، سورج کے بارے میں۔ سن کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے اسٹار ایٹ دا سولر سسٹم سینٹر۔ جو سولر سسٹم ہے اس کا جو مرکزی ستارہ ہے، اس کے سینٹر میں ایک ستارہ ہے جس کو آپ سن کہتے ہیں۔ یاد رہے، سن کوئی پلینٹ نہیں ہے، سن اسٹار ہے، اور وہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ سولر سسٹم کے سینٹر میں۔ دوسری پوائنٹ ہے اس چیپٹر کی، وہ ہے سولر انرجی۔ انرجی آبٹینڈ فرام دا سن، جو انرجی آپ سورج سے لیتے ہیں اس کو سولر انرجی کہتے ہیں۔ اور یہ اس سولر انرجی کے اندر دو چیز ہوتی ہے، ایک ہیٹ ہوتی ہے، دوسرا لائٹ ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ از آلسو فارم آف انرجی اینڈ لائٹ از آلسو دا فارم آف انرجی، یہ دونوں انرجی کی اقسام ہیں۔ تو سولر انرجی جو آپ کو سورج سے ملتی ہے اس کے اندر ہیٹ اینڈ لائٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری پوائنٹ ہے اس کی امپورٹنس آف سولر انرجی۔ یہ جو سولر انرجی ہم سورج سے لے رہے ہیں ان کی کیا کیا امپورٹنس ہے، اہمیت کیا ہے اس کی۔ ویری امپورٹنٹ فار آل لیونگ تھنگس، پلانٹس، اینیملس، الجی etc۔ تمام جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے، پلانٹس کے لیے، اینیملس کے لیے، الجی کے لیے، کیونکہ سارے پلانٹ جو بھی اینیملس ہیں، جو بھی لیونگ آرگنزمس ہیں، اسی سولر انرجی کی بدولت وہ گروتھ کرتے ہیں، اور پلانٹس کو اپنا کھانا بھی اسی انرجی کی مدد سے ہی بناتے ہیں۔ تو فوٹو سینتھسس ہے ایک، اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اب فوٹو سینتھسس ہے کیا، پروسیس ان وچ گرین پلانٹس میک دیئر اون فوڈ ود سن لائٹ۔ ایک ایسا عمل جس میں جو ہرے پودے ہیں، ہرے پودوں سے مراد یعنی جس کے اندر کلوروفل ایک ہرے کلر کا سبسٹینس ہے جو موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گرین نظر آتے ہیں، اور وہ جس کے پاس بھی کلوروفل موجود ہے تو وہ فوٹو سینتھسس کرتے ہیں، وہ سورج کی لائٹ کو جذب کرتے ہیں اور اس انرجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کھانا بناتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر سے۔ یعنی یہ استعمال کرتے ہیں سولر انرجی، اور سولر انرجی کو استعمال کرتے ہوئے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر، یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، را مٹیریل ہے، ٹھیک ہے، ان سے وہ گلوکوز بناتے ہیں پلانٹس۔ اور لائف آن دا ارتھ، زمین پر جو بھی زندگی موجود ہے وہ سورج کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر سن نہیں ہوتا، سورج نہیں ہوتا تو نو لائف وداؤٹ سن، سورج کے بغیر کوئی زندگی یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جو فوڈ چین ہے، ہم سائنس میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں فوڈ چین، خوراک کی زنجیر، تو وہ اسٹارٹ ہوتی ہے پروڈیوسر سے، پھر کنزیومر دوسرے نمبر پر، پھر تیسرے نمبر پر ڈیکمپوزرس۔ اب فوڈ چین ہے کیا، دیکھیں فوڈ چین میں سب سے پہلے پروڈیوسرس یعنی ایسے جاندار جو اپنی خوراک خود بنا سکیں، اور وہ کون سے پلانٹس ہیں، اور الجی ہے یعنی جس کے پاس بھی کلوروفل موجود ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کنزیومرس میں ایسے جاندار جو اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے، جیسے کہ ہیومنس ہو گئے، اینیملس ہو گئے، وہ ہم سب کنزیومرس ہیں۔ ہم سورج کی روشنی سے اپنی خوراک نہیں بناتے، تو ہم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ ہیں پروڈیوسرس پر۔ تیسرے نمبر پر ہیں ڈیکمپوزرس، جو چیزوں کو توڑتے ہیں، پھوڑتے ہیں، ڈیکمپوز کرتے ہیں، وہ بیکٹیریا اور کچھ فنجائے ہوتے ہیں۔ تو پروڈیوسرس کا ہونا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ اگر پروڈیوسرس نہیں ہوں گے تو ہم بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم جو بھی پھل فروٹ وغیرہ کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، وہ سارے پروڈیوسرس ہی تو ہیں، پلانٹس ہی تو کھاتے ہیں ہم۔ اور اگر ان پلانٹس کو سولر انرجی نہیں ملے گی تو یہ پلانٹس نہیں رہیں گے، اگر پلانٹس نہیں رہے تو باقی کوئی بھی لائف نہیں رہے گی۔ اور اس کی جو آخری امپورٹنس ہے اس چیپٹر میں، وہ ہے واٹر سائیکل۔ اب واٹر سائیکل دیکھیں، یہ ایک پانی موجود ہے یہاں پر، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سمندر ہے، ریور ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہے، پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر یہ سورج کی روشنی آ رہی ہے۔ نمبر 1 پروسیس یہ ہو رہا ہے کہ سورج کی انرجی، سولر انرجی یہاں پر پڑ رہی ہے۔ اب پانی کا جو اپر لیئر ہے اس کے اندر ہیٹ ایبزارب ہو رہی ہے، اور
یہ پانی کے بخار بنتے جا رہے ہیں، ویپرس، واٹر ویپرس جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. واٹر ویپرس کیونکہ ہلکے ہیں بہت ایئر سے، اس لیے وہ ہوا میں اوپر کی طرف اڑتے جا رہے ہیں. اوپر جا کر ان واٹر ویپرس کو ٹیمپریچر نارمل ملتا ہے، یعنی بدولت بنسبت نیچے کے اوپر ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اس کو ان واٹر ویپرس کو ٹھنڈ ملتی ہے، تو جیسے ہی ان کو ٹھنڈ ملے گی تو وہ لکوڈ میں کنورٹ ہو جائیں گے. ان واٹر ویپرس کو جیسے ہی ٹھنڈ ملے گی، ٹیمپریچر کم ملے گا، تو وہ لکوڈ میں کنورٹ ہو جائیں گے اور وہ کلاؤڈس بنتے جائیں گے. پھر کلاؤڈ سے ملتے جائیں گے، اور جیسے ہی وہ کنسنٹریٹڈ ہو جائے گا، وہ گاڑھا ہو جائے گا، پانی زیادہ اکٹھا ہو جائے گا، تو وہ رین کی صورت میں، بارش کی صورت میں نیچے برس جائے گا. یعنی وہی پانی جو ایک سمندر سے اسٹیم کی فارم میں، واٹر ویپرس کی فارم میں اوپر کی طرف جا رہا تھا، وہاں پر کلاؤڈس بنے، وہ واپس دوبارہ ادھر ہی آ رہا ہے. یہ سارا کچھ، یہ جو سائیکل، یہ چکر جو چل رہا ہے، وہ بھی سن کی وجہ سے، سولر انرجی کی وجہ سے، اس کے اندر جو ہیٹ موجود ہے. تو امید ہے آپ کو یہ تمام پوائنٹ سمجھ میں آ چکی ہوں گی. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ چیپٹر میں ہم اور اس کی پوائنٹس جو ہیں دوسرے چیپٹر کی ڈسکور کریں گے، ڈسکرائب کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.